جاسوسی اور ایکشن سے بھرپور ایک ایسے نوجوان کی کہانی۔ پاکستانی خفیہ ایجنسیاں بھی جس کا سہارا لینے پہ مجبور ہوئیں، جس نے پاکستان کے خلاف کی گئی عالمی سازشوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ آگے بڑھنے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی قسط آپ تک پہنچ پائے۔ آئیے آج کی قسط کا آغاز کریں۔ بہر تو یہ ایک گیم تھا جو میں کھیل رہا تھا۔ کامیابی اور ناکامی کا تو اب تقدیر کی ہی بات تھی۔ اپنی سی کوششوں میں کوئی کمی نہیں رکھنا چاہتا تھا، اور اس کے بعد دیکھنا یہ تھا کہ تقدیر میرے اس کام کے سلسلے میں کیا فیصلہ کر رہی ہے۔ مسٹر جوڈی سے ملاقات کے بعد میں واپس میٹرو کاٹیجز کی طرف چل پڑا۔ ظاہر ہے اس سے زیادہ باہر وقت گزارنا میرے لیے ممکن نہیں تھا، بلکہ اس دوران جب سے گیری ووڈ سے ملاقات ہوئی تھی، یہ میری طویل غیر حاضری تھی جو نوشیل وغیرہ سے ملاقات کے بعد پہلی بار ہوئی تھی، ورنہ اب تک میں ان کے ساتھ ہی رہا تھا۔ دونوں کاٹیج میں ہی موجود تھے اور انہوں نے میرا پرجوش استقبال کیا تھا۔ مسٹر گیری ووڈ مجھے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے، یقیناً آج آپ کسی خاص کام سے گئے ہوں گے مسٹر ایلس گرے۔ مسٹر گیری ووڈ، آپ اس دوران میرے بارے میں متجسس رہے ہیں اور یقینی طور پر میرے بارے میں یہ سوچتے رہے ہوں گے کہ آپ کے اس کاٹیج میں وقت گزاری کر کے میں کون سا کارنامہ سر انجام دے رہا ہوں۔ گیری ووڈ کی ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے نوشیل کی طرف دیکھا اور نوشیل بھی مسکرا دی۔ کیوں، میرا خیال غلط تو نہیں ہے نا؟ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں تم سے اعتراض نہیں کروں گا مائی ڈیئر ایلس گرے۔ میں بڑی پریشانی کے عالم میں یہ سوچتا رہا ہوں کہ تم کون سی جادوگری دکھانے کا ارادہ رکھتے ہو، ورنہ ایک جگہ محفوظ رہ کر بھلا کوئی اتنا بڑا کام کیا جا سکتا ہے۔ اب جب کہ کانفرنس میں بھی زیادہ وقت نہیں رہ گیا، ہم بالکل ہی لا علم رہے۔ اگر تم کوئی ایسی بات مجھے بتا سکتے ہو جو میرے لیے کارآمد ہو تو میں تمہارا انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ میں نے مسکراتی نگاہوں سے گیری ووڈ کو دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، ہاں مسٹر گیری ووڈ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو مطمئن کرنا بھی ضروری ہے، اور پھر اس سلسلے میں اب آپ کی کارکردگی کا وقت بھی آ رہا ہے۔ ہم دونوں دل و جان سے حاضر ہیں۔ ویسے تم یقین کرو کہ میں تو ایک طرح سے معطل ہی ہو کر بیٹھے ہوئے ہوں۔ آپ کو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے جب آپ سے ایک وعدہ کیا ہے تو سمجھ لیجئے کہ مارٹن کی جگہ میں آپ کے لیے کام کر رہا ہوں۔ مسٹر گیری ووڈ سنجیدہ ہو گئے۔ میں نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا اور پھر آہستہ سے بولا، اس سلسلے میں میری ایک پلاننگ ہے مسٹر گیری ووڈ، اس کی تفصیل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ مسٹر گیری ووڈ اور نوشیل ہمہ گوش ہو گئے تھے۔ میں پرخیال انداز میں گردن ہلاتا رہا اور پھر میں نے کہا، دراصل میں جو کارروائی کر چکا ہوں اس کی کچھ تفصیلات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مثلاً آپ کے خیال میں اس کانفرنس کو ناکام بنانے یا سائنسدانوں کو قتل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کیا کوششیں کی جا سکتی ہیں؟ ہمیں یہ تفصیلات نہیں معلوم ہو سکی کہ سائنسدان جو اب تک یہاں پہنچ چکے ہیں کہاں قیام پذیر ہیں۔ میرا خیال ہے کہ مقامی حکام نے ان کے تحفظ کا انتہائی معقول بندوبست کیا ہے، اور چونکہ اس دوران ہم اخبارات کا جائزہ بھی لیتے رہے ہیں اور ہمیں اخبار میں کسی ایسے حادثے کی اطلاع نہیں ملی، چنانچہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ مقامی حکام نے ان لوگوں کے تحفظ کا معقول بندوبست کیا ہے۔ اب یہاں مسئلہ اس کانفرنس کا آ جاتا ہے جو ہونی ہے، تو یقینی طور پر اس سلسلے میں بھی مناسب کارروائیاں کر لی گئی ہوں گی، اور ہمیں اب اسی دن کے لیے اپنے آپ کو مستعد رکھنا ہے۔ تمہارا خیال درست ہے مائی ڈیئر مسٹر ایلس گرے، گیری ووڈ نے کہا۔ تو پھر مسٹر گیری، میں نے جو تیاریاں کی ہیں اسی دن کے لیے ہیں۔ کچھ مخصوص ذرائع سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس سلسلے میں ایک شخص کہیں باہر سے آ رہا ہے اور وہ 13 تاریخ کو ایک مخصوص فلائٹ سے یہاں پہنچے گا۔ یہ شخص ان کی اصطلاح میں ٹیکنیشین کہا گیا ہے، اور یہ ٹیکنیک کیا ہے اس کا اندازہ اس شخص سے ملاقات کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ ملاقات؟ گیری ووڈ نے متحیرانہ انداز میں کہا، ہاں، یہاں آتے ہوئے اسے ریسیو کرنے کے لیے ایک بھرپور کوشش کی جانے والی ہے۔ میں نے مسٹر گیری ووڈ کو ایئرپورٹ پر ہونے والے ہنگامے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، اور پھر میں نے کہا، میں نے اس سلسلے میں کچھ لوگوں کو متعین کر لیا ہے، یہ اسے اغوا کر کے اپنے ساتھ لے جائیں گے اور میں اس کی جگہ لے لوں گا۔ اس بار نوشیل کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے کسی قدر مضطربانہ انداز میں کہا، گویا تم ہاں، جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے وہ ٹیکنیشین ان لوگوں کے لیے بھی جانا پہچانا نہیں ہے۔ ٹیکنیشین خود اپنی جگہ تلاش کر لے گا، اور اس سلسلے میں ایک سرخ رنگ کی کار کا حوالہ دیا گیا ہے جس کی چھت گہری سیاہ ہوگی۔ وہاں اس ٹیکنیشین کو ریسیو کیا جائے گا اور اس کے بعد کی کارروائیاں ہوں گی۔ چنانچہ مائی ڈیئر نوشیل، اس ٹیکنیشین کی جگہ میں ان لوگوں کے ساتھ جاؤں گا اور پھر وہاں سے میرا کام شروع ہوگا۔ گیری ووڈ اور نوشیل سخت متحیر تھے۔ پھر گیری ووڈ نے کہا، ہماری ڈیوٹی کیا ہوگی مسٹر گرے؟ آپ مجھے ایئرپورٹ پر چھوڑیں گے اور پھر جب سرخ کار مجھے لے کر چل پڑے گی تو احتیاط سے اس کا تعاقب کر کے اس جگہ کا پتہ لگائیں گے جہاں مجھے لے جایا جائے گا۔ 8 گھنٹے کے اندر میں آپ کو کاٹیج فون کر کے اس جگہ کی تفصیلات معلوم کر لوں گا۔
گویا پتہ لگا کر ہمیں کاٹیج واپس آ جانا ہوگا، گیری ووڈ نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، اور اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میری سوچ نے پھر اس کیس کی جانب رخ کیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ ابھی میں نے یہاں آ کر کوئی خاص جدوجہد نہیں کی تھی۔ بیچارے جوزف مارک سے ملاقات کی تو وہ مارا گیا اور میرے لیے منرو کو چھوڑ گیا۔ غمزدہ لڑکی میرے لیے بہت کارآمد ثابت ہوئی اور بہت سی یادگاریں چھوڑ گئی۔ اگر نوشیل اس قدر حسین اور مہربان نہ ہوتی تو شاید میں مسٹر گیری ووڈ کے بجائے منرو کے ساتھ آرگینو میں رہنا پسند کرتا، لیکن نوشیل نے میرے شب و روز سنبھال لیے تھے اور خوب گزرے تھے یہ دن۔ البتہ اب معاملہ دوسرا تھا اور اب کام کرنے کا وقت تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے بہت ہی خطرناک کام کا بیڑا اٹھایا تھا۔ ان کے ایک آدمی کی حیثیت سے ان کے ساتھ جانا تھا جو ان کے پروگرام کا روح رواں تھا۔ خود کو ان کے درمیان محفوظ رکھنا ایک نہایت مشکل کام تھا، بلکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کتنے شفاق لوگ ہیں۔ اس کا مظاہرہ بھی دیکھ چکا تھا۔ نمبر 2، مسٹر جوڈی کی کارکردگی بھی پرفیکٹ ہونی چاہیے۔ اگر وہ کہیں چوک گئے تو سارا کیا درا چوپٹ ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ کئی لوگوں کی تحویل میں جانے کے بعد خود کو اسی جگہ قائم بھی رکھنا تھا۔ ٹیکنیشین کے پاس اس کا پاسپورٹ وغیرہ بھی ہوگا جسے میں ساتھ نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ اس میں اس کی اصل تصویر ہوگی جو ان لوگوں کے سامنے نہیں لائی جا سکتی۔ خیر، اپنی شناخت کے لیے تو میں یہ کہہ سکتا تھا کہ پاسپورٹ ہنگامے کی نظر ہو گیا، لیکن اس کے باوجود لاتعداد مشکلات پیدا ہو سکتی تھی، اور اب تک جو عیش و آرام کیے تھے اب ان کی روانگی کا وقت آ گیا تھا۔ تاہم گیری ووڈ اور نوشیل پر میں نے یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں کسی الجھن کا شکار ہوں۔ نوشیل نے میری تعریف کرتے ہوئے کہا، آپ ایک خوبصورت نوجوان ہی نہیں مسٹر گرے، بلکہ ایک شاندار ایجنٹ بھی ہیں۔ یہ آپ کی تازہ ترین تحقیق ہے مس نوشیل، میں نے کہا اور وہ ہنس پڑی۔ ہاں، اس تحقیق کا کوئی خاص طریقہ؟ کیوں نہیں، بھلا کیا؟ میں نے دلچسپی سے اس حسین لڑکی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ایک سیکرٹ ایجنٹ بھی انسان ہوتا ہے، مشکل حالات میں وہ تشویش کے شکار بھی ہوتا ہے، کیوں نہیں؟ لیکن آپ اتنے ہی حشاش بشاش ہیں، میں نے آپ کے اندر کوئی تشویش نہیں پائی۔ ہاں، میں تشویش کا شکار نہیں ہوں، لیکن اپنے کام کو خوش اسلوبی سے سر انجام دینے کا خواہش مند ہوں۔ بے شک یہ ایک مشکل کام ہے، بہرحال ہمیں یہ کام سر انجام دینا ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ کام کرنے کا موقع ملے۔ اس کے لیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ کیسی دعوت؟ آپ میرے ملک کا دورہ کریں، میں آپ کو مہمان بنا کر خوشی محسوس کروں گا۔ میں ضرور آؤں گی۔ ویسے آپ کو اس مشن میں اپنی کامیابی کا پورا یقین ہے؟ نوشیل نے پوچھا۔ ہاں، ہم کامیاب ہوں گے، یہ آپ کی آنی اعصاب کا ثبوت ہے، جبکہ آپ کو ایک نہایت خطرناک کام سر انجام دینا ہے۔ ہم جو اس کام میں براہ راست حصہ نہیں لے رہے آپ سے زیادہ خوف زدہ ہیں۔ میں ہنس کر خاموش ہو گیا۔ بہرحال بہت سے خیالات میرے ذہن میں بھی تھے۔ بیچاری منرو کا خیال آیا تو میں نے اسے فون کر کے اس سے گفتگو کی۔ رابطہ قائم ہو جانے کے بعد میں نے کہا، ہیلو منرو۔ ہیلو مسٹر گرے۔ منرو کی روندی ہوئی آواز ابھری۔ کیسا وقت گزر رہا ہے؟ موت کا انتظار کر رہی ہوں اور مر جانا چاہتی ہوں۔ او نہیں ڈیئر، زندگی بہت حسین ہے، اسے وقت سے پہلے موت کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ میرے لیے زندگی میں اب کوئی کشش نہیں ہے۔ یہ غلط بات ہے، تمہیں حوصلہ رکھنا چاہیے۔ یہ الفاظ ادا کرنا بہت آسان ہے، مگر خیر میں آپ سے شکایت کرنے کا کیا حق رکھتی ہوں؟ آپ کہاں ہیں مسٹر گرے؟ میرے کام کی تکمیل کا وقت آ رہا ہے منرو ڈیئر، اس لیے میں بے پناہ مصروف ہوں۔ ایک سوال کروں مسٹر گرے؟ ضرور۔ آپ مجھ سے دوبارہ ملیں گے یا نہیں؟ ضرور ملوں گا۔ یہ تم نے کیوں سوچا؟ بس ویسے ہی نہ جانے کیوں یہ خیال آتا ہے کہ اب آپ مجھ سے دوبارہ نہیں ملیں گے۔ ویسے بھی یہ ضروری نہیں ہے، انسانی ہمدردی اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ ایک سچ ہے مس منرو کہ میں زیادہ وقت یہاں نہ گزار سکوں گا۔ یہ بھی سچ ہے کہ جوزف مارک اب اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا، لیکن تمہیں زندگی گزارنی ہے۔ خود کو سنبھالو، تمہارے لیے خطرہ دور ہو جائے گا تو تمہیں ایک بار پھر عملی دنیا میں آنا ہوگا۔ زندگی اسی کا نام ہے۔ ہاں، مگر میں بہت مصروف ہوں۔ تم میری ہدایت پر عمل کرو گی ڈارلنگ، آرگینو سے باہر قدم نہ رکھنا۔ ٹھیک ہے، منرو نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ آخری رابطہ مسٹر جوڈی سے ہوا تھا، میں نے انہیں فون کیا تو وہ فوراً اسی فون پر مل گئے۔ گرے بول رہا ہوں۔ ہاں گرے مائی ڈیئر، تشویش کا شکار ہو؟ مسٹر جوڈی بہت خوشگوار موڈ میں بولے۔ بالکل نہیں مسٹر جوڈی، میں نے کہا، تمہارے بارے میں میرا یہی اندازہ ہے، تم بہترین اعصاب کے مالک ہو۔ بہرحال تمہاری ہدایات کے مطابق کام ہو رہا ہے، بلکہ ممکن ہو تو مجھ سے ایک ملاقات کر لو تاکہ… میں سمجھتا ہوں مسٹر جوڈی، تو پھر کب؟ جب آپ حکم دیں۔ رات کو 10:30 بجے آ جاؤ، کوئی دقت ہو تو مجھے بتاؤ، میں پہنچ جاؤں گا۔ مسٹر جوڈی نے کہا، میں ٹھیک 10:30 بجے آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا، میں نے کہا، اور پھر فون بند کر دیا۔ اس کے بعد یہ آخری کام ہی تھا۔ چنانچہ ٹھیک 10:30 بجے میں مسٹر جوڈی کے سامنے تھا۔ مسٹر جوڈی نے ایک نقشہ سامنے پھیلاتے ہوئے کہا، یہ پورا علاقہ ایئرپورٹ کا ہے۔ جی، میں نے نقشے پر جھکتے ہوئے کہا، یہ ٹرمینل نمبر 7 ہے، فلائٹ 808 اسی ٹرمینل پر آئے گی۔
اور یہ فلائٹ ایک جدید ترین ملک سے آ رہی ہے۔ مسٹر جوڈی نے اس ملک کا نام بتایا۔ ویری گڈ، میں نے مسٹر جوڈی کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا، تم نے اس میں کیا خاص بات محسوس کی؟ خاص بات؟ ہاں، مسٹر جوڈی نے کہا، اور میں غور کرنے لگا۔ پھر میں نے آہستہ سے کہا، غالباً آپ کا اشارہ میرے خدوخال کی طرف ہے۔ میرے خدوخال اس ملک کے باشندوں سے ملتے جلتے ہیں۔ مسٹر جوڈی نے تحسین آمیز نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ جب مجھے یہ بات معلوم ہوئی تو میں نے خصوصی طور پر اس پر غور کیا، اور مجھے یقین تھا کہ تم اس گہرائی تک نہ پہنچ سکو گے، لیکن اب مجھے یہ خیال بدلنا پڑا ہے۔ سیکرٹ سروس میں عام لوگ تو نہیں ہوتے، اس کا تجربہ آج مجھے ہوا ہے۔ یہی بات ہے نا؟ 100%۔ بہرحال تو یہ فلائٹ ٹرمینل نمبر 7 پر آ رہی ہے۔ یہ امیگریشن آفس ہے۔ جب یہاں گڑبڑ ہوگی تو اس سے نکل کر بھاگنے والا لازمی طور پر اس جگہ آئے گا اور یہیں ہم اسے پکڑ لیں گے۔ اس کے لیے میں نے خصوصی انتظامات کر لیے ہیں، وہ ہماری گرفت سے نہ نکل سکے گا۔ تم اس وقت اس جگہ ہوگے۔ مسٹر جوڈی نے اس جگہ سرخ پوائنٹ لگائے ہوئے تھے۔ پھر وہ بولے، مطلب صاف ہوگا تو ہم یہاں تک پہنچ چکے ہوں گے، اور بس کام ختم کر کے ہم اسے لے کر اس سمت روانہ ہو جائیں گے۔ شاندار، میں نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ اور کوئی مشکل بتاؤ؟ میرے خیال میں اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ تم اس صورتحال سے مطمئن ہو؟ اس جگہ کیا کیا ہے اس کی تفصیلات بھی نوٹ کر لو، مسٹر جوڈی نے کہا، اور مجھے ٹرمینل 7 کے آس پاس کی تنصیبات کے بارے میں تفصیل بتانے لگے۔ میں نے دل میں تسلیم کر لیا کہ اگر مجھے یہاں مسٹر جوڈی کی مدد نہ حاصل ہوتی تو شاید یہ کامیابی ممکن نہ ہوتی۔ مسٹر جوڈی کے ساتھ یہ نشست کافی طویل رہی تھی۔ کافی رات گئے میں واپس لوٹا تھا۔ مسٹر گیری ووڈ سو چکے تھے، لیکن نوشیل جاگ رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، لڑکیوں کا تعلق خواہ کہیں سے ہو، ان کا انداز یکساں ہوتا ہے، وہ جاگتے ہی ملتی ہیں۔ نوشیل مسکرا دی، پھر بولی، یہ رات تو حد سے زیادہ سنسنی خیز ہے، مگر مسٹر گیری ووڈ بھی تو گہری نیند سو رہے ہیں۔ وہ مسٹر گیری ووڈ ہیں، کچھ پیو گے کیا؟ میں نے شرارت سے پوچھا۔ سب کچھ؟ بس تو پھر اپنی پسند سے کچھ پی لوں گا، میں نے کہا اور لباس تبدیل کرنے چلا گیا۔ واپسی میں نوشیل نے پوچھا، جہاں گئے تھے وہاں سے کام ہو گیا؟ ہاں۔ کیا ہم واقعی اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے؟ جب اس کوشش کا آغاز ہوگا تب اس کے بارے میں سوچ لیں گے، اس وقت میں صرف تمہارے بارے میں سوچنا چاہتا ہوں۔ نوشیل کے ہونٹوں پر نشیلی مسکراہٹ پھیل گئی۔ مسٹر گیری ووڈ کس وقت جاگے مجھے معلوم نہیں، لیکن وہ صبح کو ہمیں جاگتے ہوئے ہی ملے تھے۔ نوشیل ناشتے کا انتظام کرنے چلی گئی۔ ناشتے کی میز پر میں نے گیری ووڈ سے کہا، آپ بہت فکر مند نظر آ رہے ہیں مسٹر گیری ووڈ۔ ہاں ہوں، کامیابی ہماری ہی ہوگی، اس بات کا اطمینان رکھیں۔ جب اس کامیابی کے بعد ہم واپس جائیں گے تو اپنے سینے کے اس داغ کو نہ بھول سکیں گے جو ٹیم مارٹن کی وجہ سے لگا ہے۔ ہاں، مجھے اس کا احساس ہے، میں نے جواب دیا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان کوئی خاص گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ پھر ہمارے کام کا وقت آ گیا اور میں تیاریاں کرنے لگا۔ نیلا لباس میرے جسم پر خوب سج رہا تھا اور اس رنگ کی مستیاں مجھ پر سوار ہو گئی تھی۔ اب میں ایک بدمست ہاتھی کی مانند تھا جسے مستقبل کا کوئی اندیشہ نہیں ہوتا۔ مسٹر گیری ووڈ نے گاڑی کا بندوبست کر لیا تھا اور وہ تیار تھے۔ ہم ساتھ ساتھ ایئرپورٹ چل پڑے۔ میں عقبی سیٹ پر پوشیدہ تھا اور مسٹر ووڈ ڈرائیونگ کر رہے تھے۔ ایئرپورٹ پہنچ کر انہوں نے پوچھا، کہاں چلوں؟ ٹرمینل 7۔ ٹرمینل 7 پر پہنچ کر میں نے وہاں کے حالات کا جائزہ لیا۔ مسٹر جوڈی نظر آ گئے تھے۔ ان کے ساتھیوں کے بارے میں البتہ میں نے کوئی اندازہ نہیں لگایا تھا۔ میں خاموشی سے ارد گرد کی صورتحال کا جائزہ لے رہا تھا۔ ساتھ ساتھ ہی میری نظریں پارکنگ لاٹ پر بھی لگی ہوئی تھی۔ اس وقت میرے اعصاب بری طرح تن گئے تھے جب میں نے ایک سرخ رنگ کی کار کو پارکنگ لاٹ پر رکتے ہوئے دیکھا۔ اس کی چھت گہری سیاہ تھی، اس کا رنگ بالکل نیا معلوم ہوتا تھا۔ اصل خوشی اس بات کی ہوئی تھی کہ ان کا یہ پروگرام برقرار تھا اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ رفتہ رفتہ تمام کارروائیاں مکمل ہو رہی تھی۔ مسٹر جوڈی ایک بند وین میں دیکھے گئے جو ٹرمینل کے پاس اس جگہ روک دی گئی تھی جو پہلے سے طے شدہ تھی۔ میں نے آہستہ سے مسٹر گیری ووڈ سے کہا، آپ اپنی گاڑی اس وین کے عقب میں لے جائیے۔ کون سی وین؟ وہ گرے کلر کی، میں نے جواب دیا اور مسٹر ووڈ نے اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ میں نے انہیں ڈائریکشن بنا دی تھی اور پھر ہم سب پوری طرح تیار ہو گئے۔ اب واقعی ایک ایک لمحہ اعصاب شکن گزر رہا تھا۔ اس مرحلے کی کامیابی پر بہت بڑا دار و مدار تھا اور یقیناً یہ بہت مشکل مرحلہ تھا۔ پھر وہ وقت آ گیا جب فلائٹ کی آمد کا اعلان ہوا۔ کون کون نہ جانے کیا کیا کر رہا تھا۔ میں انتظار کرتا رہا۔ وقت ایسا لگتا تھا جیسے دماغ پر ہتھوڑے بجا رہا ہو۔ پھر اچانک یکے بعد دیگرے 2 دھماکے ہوئے اور پھر امیگریشن ہاؤس کے شیشے سفید دھوئیں سے دھندلا گئے۔ میں نے کار کا دروازہ کھول دیا تھا۔ مسٹر ووڈ نے کار سٹارٹ کر دی تھی۔ چیخوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی اور اس کے ساتھ سٹین گن کی آوازیں بھی ابھرنے لگی تھی۔ اس کے بعد 3 دھماکے اور ہوئے اور گہرے گدلے سیاہ دھوئیں کے بادل فضا میں بلند ہو گئے۔ یہ بم مسٹر جوڈی کی طرف سے پھینکے گئے تھے اور ان کی آڑ میں کام ہو گیا۔ کثیف دھوئیں کے باوجود میں نے دیکھا کہ مسٹر جوڈی کے 2 ساتھیوں نے ایک شخص کو پکڑا اور اسے برق رفتاری سے وین میں ٹھونس لیا تھا۔
उसके साथ ही मैंने वैन की तरफ छलांग लगा दी। एयरपोर्ट सिक्योरिटी हरकत में आ गई थी और गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे थे। मैं जैसे ही वैन के करीब पहुंचा, एक सुर्ख ब्रीफकेस मेरे हाथ में थमा दिया गया जो बेहद वजनी था। इब्तदा में वजन का अंदाजा न होने की वजह से वो मेरे एक हाथ से गिरते गिरते बचा, लेकिन फिर मैंने उसे फौरन संभाल लिया और उसके बाद जचे तुले अंदाज में उस तरफ दौड़ने लगा जहां सुर्ख कार खड़ी हुई थी। सुर्ख कार का दरवाजा खुला हुआ था और 2 आदमी उसके पास मौजूद थे। ड्राइवर ने स्टीयरिंग संभाला हुआ था। उनमें से एक आदमी ने मुझे सहारा दिया और कार की अगली सीट पर ठूंस कर खुद भी मेरे पास बैठ गया और दूसरा ड्राइवर के पास बैठा और कार जन से आगे बढ़ गई। धुएं के मरगोले अब भी फिजा में बुलंद हो रहे थे और सुर्ख कार तेज रफ्तारी का रिकॉर्ड कायम कर रही थी। फिर वो एयरपोर्ट से काफी दूर निकल आई और अचानक उसकी रफ्तार मुतदिल हो गई। अब वो सुस्त रवि से आगे बढ़ रही थी। वो लोग तेज रफ्तारी की वजह से ट्रैफिक पुलिस को शुबे का मौका नहीं देना चाहते थे, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने मजीद बंदोबस्त भी किया था। चुनाचे एयरपोर्ट से कोई 2 मील आगे आने के बाद वो अचानक एक जगह रुक गई। सामने ही किसी कंपनी की गाड़ी खड़ी हुई थी जिसका मोनोग्राम मेरी समझ में ना आ सका। मेरे बराबर बैठे हुए आदमी ने जल्दी से नीचे उतरकर कहा, बराए करम उस गाड़ी में मुंतकिल हो जाएं। मैंने बिला चुनो चरा उसकी हिदायत पर अमल किया था। बड़ी गाड़ी में सिर्फ वही शख्स मेरे साथ बैठा था और गाड़ी स्टार्ट होकर चल पड़ी थी। यहाँ मुझे कुछ तशवीश लाहिक हो गई। पता नहीं मिस्टर वुड को ये सूरत हाल मालूम हो चुकी है या नहीं। बहरहाल क्या किया जा सकता था, चुनाचे खामोश बैठा रहा। गाड़ी एयर कंडीशन थी और अंदर से बहुत आरामदेह। मेरे नजदीक बैठे हुए शख्स ने मुस्कुराते हुए कहा, हम कामयाबी से अपना काम कर चुके हैं जनाब। मैंने चेहरे के अजलात में खफीफ सा तनाव पैदा करके उसकी बात का जवाब दिया। मैं खुद को एक मगरूर और कम गो आदमी जाहिर करना चाहता था। बहरहाल अब मुझे इस सफर के अख्ताम का इंतजार था जहां न जाने कौन से हंगामे मेरे मुंतजिर थे। दोस्तों, आज की किस्त आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों अजीजों से लाजमी शेयर करें। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। तब तक अपना और अपने इस चैनल ऐलान हकीकत का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।